تو کہانی یا لیاقت علی خان نے یا اور کسی نے کیوں؟ کیونکہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش میں لگے تھے اور آپ نہیں مان رہے تھے، اور پھر ابھی آپ پہنچ گئے ہیں جلدی سے، شکریہ. تو آپ کیسے کیا ہوا، کس نے بتایا؟ پھر قائد اعظم نے بتایا تھا. ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتائیں. جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا. تو علامہ صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم نے بتایا کہ میں لندن میں تھا، ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا اور میں جاگ گیا تھا. ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں پلنگ ایسے کیوں ہل رہا تھا. میں پھر سو گیا، دوبارہ پلنگ ہلنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک زلزلہ ہو رہا ہے. تو میں جاگ گیا تھا، اٹھ گیا، باہر نکلا گھر سے، اور میں نے دیکھا کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور آواز نہیں. زلزلہ نہیں ہو رہا شاید، اگر زلزلہ حقیقت میں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے. پھر سو گیا تھا، تیسرا بار پلنگ ہل رہا تھا. پھر میں نے جاگ کر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے میرے کمرے میں. کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ تو میں کھڑا ہو گیا تھا. تو میں نے پوچھا انگریزی میں، کیونکہ یہ لنڈن میں تھا، ہو آر یو؟ اور جواب انگریزی میں، اول درجے کے آکسفورڈ انگریزی میں، آئی ایم یور پرافٹ محمد. جیسے شاید مجھے بھی ہوتا، جب کبھی میں ہوتا تو بال کھڑے ہوتے پورے جسم میں، ہے نا. ایسے ہی قائد اعظم کو ہوا. What can I do for you, my Lord? پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انگریزی میں، You are urgently needed by the Muslims in the subcontinent. I order you to go there, to go back and lead the freedom struggle. Don't worry, I will be with you. You will succeed in your mission, inshallah. اس لیے قائد اعظم کو مانا کہ پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں مدد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں.